السلام علیکم احباب، اوشین ٹی وی پہ آج سب نصر زیبی آپ سے مخاطب ہوں۔ 7 مئی ہے، بروز اتوار ہے، 11 بجے صبح کا وقت ہے۔ آؤ قرآن کو سمجھیں، فضیلت و حکمت قرآن کی۔ اس عنوان کے تحت آج سورت کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ سورہ رعد ہے، سورہ رعد۔ اور اس حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ دور نزول اس کا مدنی صورت ہے۔ نام کے جو معنی ہیں وہ ہے بادل کی گرج۔ زمانے نزول اس کا مدنی صورت، اور اعداد و شمار کے حساب سے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو اعداد صورت اس کی 13 اور عدد پارہ 13، تعداد آیات اس میں 43 ہیں، اور سجود اس میں 1 سے 15ویں آیت میں ہے، اور 15ویں آیت میں اس میں سجود ہے۔ الفاظ اس میں 854 ہیں، حروف اس میں 3450 ہیں۔ گزشتہ سورہ یوسف ہے اور آئندہ سورہ ابراہیم ہے۔ نام آیت نمبر 13 میں استعمال ہونے والے لفظ الرعد کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس نام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صورت بادل کی گرج کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ الرعد آیا ہے، یا جس میں رعد کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا ہے، رکوع 4 ہے۔ رکوع 6 کے مضامین اور شہادت دیتے ہیں کہ یہ صورت بھی اس دور کی ہے کہ جس میں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ اعراف نازل ہوئی ہیں، یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور۔ انداز بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے۔ مخالفین آپ کو ذکر دینے اور آپ کو مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہے، اور مومنین بار بار تمنائیں کر رہے ہیں کہ کاش کی معجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پہ لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، اور اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گھبرا اٹھو۔ پھر آیت نمبر 31 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہٹ درمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بالکل بیجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو لوگ نہ مانیں گے، بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے۔ ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورت مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ جہاں تک اس کے مرکزی مضمون کا تعلق ہے تو سورت کا مدعا پہلی ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، بلکہ یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ ساری تقریر اس مرکزی مضمون کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے، ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں، ان کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں، اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سراسر حماقت اور جہالت ہے۔ پھر چونکہ اس سارے بیان کا کام قصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں بلکہ دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے، اس لیے نرے منطقی استدلال سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ٹھہر کر طرح طرح سے تخفیف ترغیب اور مشفقانہ تلقین کی گئی ہے، یعنی شفقت کا بھی برتاؤ کیا گیا ہے، ترغیب کا بھی انداز اس میں اختیار کیا گیا ہے، اور جو ہے وہ اس میں نرم لہجہ بھی ہے، اور اس میں سختی بھی ہے، لیکن سختی کے ساتھ ساتھ اس میں نرمی کے پہلو بھی نمایاں ہے۔ جس طرح نرمی کے لہجے میں اس میں دعوت دی گئی ہے تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہانہ ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں، اور دوران تقریر میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کی جوابات دیے گئے ہیں، اور ان کی شہادت کو رفع کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں یا مخالفین کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی، جو کئی برس کی طویل اور سخت جدوجہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر سے تسلی دی گئی ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے بتایا۔ اس کی جو اہم مضامین ہیں سورہ رعد کے، وہ میں آپ کے سامنے ایک بار اور پیش کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ان میں کن مضامین کا جو ہے وہ احاطہ کیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں وہ ساری حق پر جو ہے حق پر ہے، اور ان کو آپ لوگ بار بار جھٹلائیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سچ ہے، اور اس سچ سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ تو اس میں جو مضامین ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنی منزل اور وقت مقرر کی طرف محو گردش و حرکت میں ہے۔ پھلوں میں بھی جوڑے کا تصور موجود ہے۔ سیرابی ایک پانی ہے، یہ سیرابی ایک پانی سے، لیکن ذائقے مختلف، بہارے اللہ تیری قدرت، یعنی دیکھیں
ایک ہی پانی دیا جاتا ہے سارے کے سارے پودوں کو، لیکن اس کے باوجود جو پھل پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا جو ذائقہ ہے اور جو اس کا رنگ روپ ہے وہ سارا کے سارے مختلف ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. شکم مادر میں جنین کا دورانیہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے، اور بادل کی گرج بھی تسبیح کناں ہے، یعنی بادل کی گرج بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. غیر اللہ کو پکارنا پانی کو اپنی طرف لانے کے مانند ہے. ایمان و کفر اور حق و باطل کی چند مثالیں اس میں دی گئی ہیں. عقل مندوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. لعنتی اور برے گھر والے لوگوں کے کردار پر ایک نظر ڈالی گئی ہے. ہدایت کسے ملا کرتی ہے، ایک قانون الہی کا بیان ہے. دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کا طریقہ ہے. انبیاء و رسل کا مذاق اڑانے والوں کو اللہ مہلت دیتا ہے. نزول وحی کے بعد غیروں کی خواہشات کی پیروی نبی سے بھی گوارا نہیں. انبیاء علیہ السلام کی بیویاں اور بچے بھی تھے. تقدیر کی اقسام کا بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا رہا ہے. یہ سارے باتیں جو ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں اس صورت میں، اور بار بار جو ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ صورت جو ہے اس میں مکمل طور پر جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. جہاں تک اس کے ترجمے کا تعلق ہے تو مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ اب اے نبی یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے. وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو، اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کو دو دو قسمیں بنائی. وہی رات کا دن کا لباس پہناتا ہے، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. غور کرنے والوں سے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں، بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود یہ کہ سب کو پانی ایک ہی ملتا ہے. ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں. اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کو یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا سرے نو پیدا ہوں گے. یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی کہ جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی جلدی سے مانگتے ہیں، یعنی طلب عذاب میں، حالانکہ اس سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں. اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. اے نبی تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے. اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کی پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہی پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے. وہ چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بزرگ ہے، اعلیٰ رتبہ ہے. کیا تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے تو اللہ کے نزدیک برابر ہے. اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں. اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جہاں تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے. اور جب اللہ اس کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی. اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تمہید کرتے ہیں اور اس کی تسبیح اور ثنا کرتے ہیں. اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر وہ چاہتا ہے وہ گرا دیتا ہے. لیکن مگر وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے. کام کا پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو جو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس کی شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا. اس طرح کافروں کی پکار بیکار ہے. اور جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں. ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ. ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان میں بھی اختیار نہیں رکھتے؟ تو کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ نہ یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا، کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہیں جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟
جن کے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا ہے اور بڑا زبردست ہے، اور اسی نے آسمان سے میਂہ برسایا ہے، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے ہیں، پھر پانی پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی ہے، جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالے، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ اور بری جگہ ہوگی۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے۔ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا سامان ہے، اور کافر کہتے ہیں اس پر پیغمبر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف سے رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے، یعنی ان کو جو ایمان لاتے ہیں اور جن کو دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے اسی طرح اے نبی ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں بھی گزر چکی ہیں بھیجا ہے، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو، اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر قرآن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے؟ بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے آفت آتی رہے گی، یہ ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا رہا۔ تو کیا وہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم ایسی چیزیں بتاتے ہو جو روئے زمین پر ہیں اور اسے معلوم نہیں کہ یہ تم لوگ محض سطحی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم جی وہ اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس جنت کی صرف جس کے وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے، اس کا سایہ بھی ہے، یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ یعنی جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں سے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا ملے گا۔ تو اگر ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، ہم نے ان سب کو بھی بچوں والا بنایا ہے، کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لیے آئے، ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہوتی ہے، اور اللہ جو چاہے مٹا دے، جو چاہے ثابت کر رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے، ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم کو فوت کر لیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے،
کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کے اس کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے کوئی اس کے کام پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے حکم میں ہے۔ ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے، مجھ میں اور تم میں اللہ کی گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جو اس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنے طور پر جو بات مجھ تک پہنچی ہے، جو علم مجھ تک پہنچا ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حصہ بھی ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم جو بھی کچھ یہاں پر صورتوں کے حوالے سے ان کے ترجمے جان رہے ہیں، اور ترجموں کے حوالے سے ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے مواقع میسر آ رہے ہیں، ان کو ہم کسی بھی طرح سے ضائع نہ کریں، اور وہ ہمارے لیے کس حد تک یہ ترجمہ مستفید ہے، یہ اس کو جو ہے ہم نے اس کو زیادہ اپنا زندگی میں اپنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کی آخرت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے، دوبارہ ہمارے زندہ ہونے پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان سب چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور کسی بھی طریقے سے جیسے کہ کافر جھٹلاتے ہیں اس کو، ان باتوں کو نہیں جھٹلانا ہے۔ تو یہی جو پیغام میسیج جو اس صورت کے حوالے سے جو ہاں اور میسیج دیے گئے ہیں، وہاں یہ میسیج بھی بہت اہم ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور زندہ کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے حساب کتاب ہوگا، اور ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو چونکہ عمل کا حساب دینا ہے تو عمل کے حوالے سے ہی میں کہوں گی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عمل کو جتنا بہتر سے بہتر کر سکیں وہ ہم کریں۔ تو آخر میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اب سے بھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور شیروان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔